اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ تاریخ کے جو اہم واقعات تھے، جنگ خندق، جنگ قریظہ، غزوہ بنی لحیان، غزوہ ذی قرد، یہ 5ویں صدی ہجری میں جو جنگیں ہوئی تھیں، اس کے بعد 6ٹھی صدی ہجری میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ اور اہم واقعہ پیش آیا، وہ تھا غزوہ حدیبیہ، اس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو حالات جنگ کے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، چونکہ اس کے پہلے ابھی ربیع الاول کے واقعات کل بیان کیا آپ کی خدمت میں کل کے پروگرام میں۔ ذی قعدہ، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی اور ربیع الثانی کے بعد ذی قعدہ۔ ذی قعدہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا عمرہ کرنے کا، اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، کعبۃ اللہ کی طرف۔ 6 سال ہو گئے تھے تقریباً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر آئے ہوئے، اور مہاجرین جن کی تعداد زیادہ تھی، کئی 100 مہاجرین تھے، وہ سب بھی اپنا وطن، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو سب چھوڑ کر مکے سے مدینہ آ گئے تھے۔ ان کے دل تنگ ہو رہے تھے، خاص کر جو ہے کعبے کے لیے ان کے دل تنگ ہو رہے تھے، کیونکہ کعبے اس دور میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، پورے عرب سے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ کعبے کی ایک معنویت تھی، ایک اسپریچولیٹی بہرحال تھی، جناب ابراہیم کے ذریعے سے یہ کعبہ بنا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت ساری جہالتیں کرتے تھے، بہت سارے باطل اعمال لوگ انجام دیتے تھے، لا کر بتوں کو رکھا ہوا تھا، توحید سے دور ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال کعبے کے احترام تھے۔ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر قربانی دے رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے سر کو تراش کر اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا خواب تھا، جس کو قرآن نے اسی سورہ فتح میں، ہم نے شروع میں آیت جو پڑھی ہے وہ بھی سورہ فتح کی آیت پڑھی، اسی تاریخی اہم واقعے کی مناسبت سے۔ سورہ فتح کی 27 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ نے سچ کر دکھایا، سچا کر دکھایا رسول اللہ کا وہ رویا کہ جو رسول اللہ نے حق دیکھا تھا۔ وہ کیا دیکھا تھا؟ سچا رویا۔ لِتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونَ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ رسول اللہ کے اس روئے کا خواب کا ذکر کیا قرآن نے کہ اللہ نے رسول اللہ کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، آمنین، امن کے ساتھ، جبکہ وہ مرحلہ جو ہے جنگ چل رہی تھی قریش سے، مکے والوں سے، لیکن آمنین، امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہونے کا خواب دیکھا تھا۔ محلقین رؤوسکم، اور اپنے سروں کو تراشے ہوئے، چونکہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے بال کو، سر کو تراشتا ہے، حلق راس کرنا۔ مقصرین، اور تقصیر کیے ہوئے، تقصیر یعنی یہ کہ جو عمرے میں ہوتا ہے، پہلا مرحلہ عمرے کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے حج شروع ہوتا ہے۔ تو عمرے میں جو ہے جب عمرہ مکمل ہوتا ہے، یعنی سعی کرنے کے بعد، طواف اور نماز طواف اور سعی کرنے کے بعد تقصیر کرنی ہے۔ تقصیر یعنی اپنے تھوڑے سے بال کو کاٹنا یا ناخن کاٹنا۔ ابھی یہاں پر جو ہے سر تراشنا نہیں ہے، چونکہ سر تراشنا جو حج کے بعد ہے، یعنی قربانی دینے کے بعد ہے، مقام منی میں۔ تو یہ رسول اللہ نے خواب دیکھا، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ جان گیا جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ راز کی بات ہے جو اسی صلح حدیبیہ میں بعد میں آئے گی۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے، رسول اللہ کے اصحاب نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ میں جو کچھ ہوا، رسول اللہ کے اصحاب پریشان ہو گئے۔ صرف پریشان نہیں ہوئے، بعض کے ایمان خطرے میں پڑ گئے، بعض لوگوں نے آگے اعتراض بھی کرنا شروع کر دیا۔
لیکن اللہ جانتا ہے، جو تم نہیں جانتے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے فتح قریب، اب یہ کہ اس کے پہلے کی فتح کا ذکر ہے یا اسی کو کہ اللہ نے سے فتح، شروع میں اللہ نے ذکر کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین قرار دی۔ ماجرا اس طرح سے پیش آیا کہ ایک طرف سے مسلمانوں کو تڑپ تھی کہ وہ مکہ جائیں، کعبۃ اللہ جائیں، عمرے کے لیے جائیں، کعبے کے لیے ان کے دل تنگ ہو رہے تھے۔ دیکھیں ایک مرتبہ جن کو انسان کو حج نصیب ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ چلا جاتا ہے اس فضا میں، تو اس کی طلب کچھ اور ہوتی ہے۔ جو کبھی نہیں گئے ہیں وہ بیچارے جو ہے سوچتے بھی نہیں، پیسہ ہو جاتا ہے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں اور حج کرنے نہیں جانتے، واجب ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ لیکن جو ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے اس کا شوق، اس کی طلب کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ سارے منظر نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ حرم اور حرم کے اطراف کے منظر، وہاں جہاں پہ رسول اللہ نے قدم رکھا تھا، جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، جہاں سے وہ قربانیاں دی گئی تھیں، پھر مدینہ کا وہ مقام، وہ رسول اللہ کا مقبرہ، وہ رسول اللہ کی قبر، رسول اللہ کا روضہ، مسجد نبوی، اور وہ اطراف کے سارے مقامات جہاں پر رسول اللہ اور اہل بیت اور اصحاب نے وہ سارے کارنامے انجام دیے تھے، پھر وہ جنت البقیع، تو یہ سارا منظر انسان کی نگاہوں میں بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وہیں مکے ہی کے رہنے والے تھے، جو کعبۃ اللہ کے قریب رہتے تھے، جو روزانہ کعبے کو دیکھتے تھے۔ ان کو 6 سال تقریباً ہو رہے تھے کہ آ گئے تھے چھوڑ کے، نہ تو ان کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، ان کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ کو بھی اللہ نے خواب میں دکھایا تھا۔ رسول اللہ کا خواب جو ہمیشہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بہرحال اسی طلب کے نتیجے میں تھا جو رسول اللہ کے دل میں ہمیشہ تھی۔ لہذا اللہ نے حکم دیا، یہ اشارہ ملا اور رسول اللہ نے ارادہ کیا، رسول اللہ نے ارادے کا اظہار کیا، کہا کہ چلیں، آمادہ کیا کہ چلیں لوگ حج کے لیے اور عمرے کے لیے، لوگوں کو دعوت دی، اور سب بہت خوشی ہے ایک بڑی تعداد میں تیار ہوئے کہ وہ عمرے کے لیے نکلیں۔ پہلی ذیقات تھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کا دن مدینے سے عمرے کے لیے نکلے۔ ابن ابی مکتوم کو جو ہے اپنا جانشین بنایا مدینے میں۔ ہر غزوے میں جب بھی رسول اللہ نکلتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے نکلتے تھے۔ یہ قانون ہے کہ کسی بھی بستی کو جو ہے بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑا جائے، اور ظاہر جب کوئی رسول اللہ کسی کو معین کر کے جائیں گے تو لوگ اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو لوگ آزاد نہ ہو، لوگ یوں ہی نہیں ہو کہ جو چاہیں فیصلہ کرے، اس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، پرانی جہالتیں پلٹ سکتی ہے۔ لہذا رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی نکلتے تھے ہمیشہ کسی کو اپنا جانشین بنا کر نکلتے تھے۔ یہ بعد میں ماجرا پیش کیا جائے گا کہ جب خاص کر امیر المومنین کو بنایا تو وہاں پر جب جنگ تبوک میں نکلے تو امیر المومنین کو بنایا، وہاں پر خاص بات تھی، اس لیے کہ وہاں پہ رسول اللہ نے خاص حدیث فرمائی تھی کہ اور لوگوں کو تو بس بنا دیا یوں ہی، عبداللہ ابن رواحہ کو، زید بن ثابت کو، ابن ابی مکتوم کو، مختلف لوگوں کو بنا دیتے تھے، لیکن وہاں امیر المومنین کے لیے حدیث فرمائی وہ انشاءاللہ اس مقام پر بیان کی جائے گی جنگ تبوک کے موقع پر۔ خوب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر نکلے۔ اس لیے احرام باندھ کے نکلے تاکہ کسی کو جنگ کا گمان بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی احرام باندھ کے آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب عمرے کے لیے نکلا ہے، اس کا مطلب حج کے لیے نکلا ہوا ہے، اور یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم حج کے لیے، ہم عمرے کے لیے نکلے۔ ذیقات میں عمرہ ہوتا ہے، ذیقات میں بہرحال سفر تھا طولانی، پہنچتے اور ٹھہرتے تو ذی الحج جو ہے وہ حج کا وقت ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ذیقات ہی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذیقات بھی ماہ حرام اسی لیے قرار پایا ہے کہ وہ بھی عمرے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ اپنے ساتھ صرف تلوار لے کے نکلے، وہ بھی نیاموں کے اندر، اور کہا دستور دیا کہ کوئی بھی اسلحہ لے کے نہ نکلیں، اپنے اسلحے سجا کے نہ نکلیں، صرف تلوار لے کے نکلیں، وہ بھی نیام کے اندر لے کے نکلیں اپنے سامان کے اندر، چونکہ تلوار لے کے چلنا وہ عرب کا دستور تھا۔ کوئی بھی جب کہیں نکلتا تھا، حتیٰ اپنے گھروں سے بھی نکلتے تھے لوگ تو تلوار ان کے پاس ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ لہذا تلوار جو ہے ان کی زندگی کا ایک جز تھا، لازمی جز تھا، لیکن باقی اور اسلحے کی زرہ پہننا، نیزے لینا، زرہیں لینا، ڈھال لینا، ان ساری چیزوں سے رسول اللہ نے منع کر دیا تاکہ ہم جو ہے صرف حج کی اور عمرے کی نیت سے یہاں سے عمرے کی نیت سے نکلیں۔ 1400 لوگ تیار ہوئے، 1400 لوگ مہاجرین و انصار دونوں ملا کر رسول اللہ کے ہم رکاب ہوئے، اور رسول اللہ آگے بڑھتے بڑھتے لمبی مسافت ہے، مدینے سے لے کر مکے تک کی مسافت تقریباً 450 کلومیٹر کی ہے، لمبی مسیر ہے، دور تک ہے۔
رسول اللہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے جو مکے سے تھوڑا قریب ہو رہا تھا، تو بنی خزاعہ کے ایک شخص کو رسول اللہ نے خبر لینے کے لیے پوچھا کہ مکے کی کیا حالت ہے۔ بنی خزاعہ وہ قبیلہ ہے کہ جو رسول اللہ کے حلیف تھا۔ حلیف یعنی یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تھے مشرک لوگ تھے، یہ کافر لوگ تھے، لیکن رسول اللہ کے اوپر اس کے ساتھ پیمان باندھا تھا اور مضبوطی سے اس پہ باقی تھے، خیانت نہیں کی تھی، آخر تک خیانت نہیں کی۔ ایسے قبیلے تھے کئی کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، نہ آپ ہم سے جنگ کریں، بلکہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ اس طرح کے بھی جو ہے وہ بعض وعدے تھے، یہی ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے لیے آئیں گے، یا اور بھی کوئی مدد۔ جیسے یہی بنی خزاعہ نے کئی مقام پہ رسول اللہ کی مدد کی۔ جنگ خندق کا بھی ماجرا جو ہے آ کر انہوں نے بتایا، بنی خزاعی نے آ کے خبر دی، چونکہ وہ مکے سے قریب تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ کو خبر دی کہ جو ہے آپ کے لیے جنگ کی تیاریاں ہو رہی، بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی صفت ہے کسی انسان میں، اگر کسی نے کسی سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرے۔ تو یہ بنی خزاعہ واقعاً قابل تعریف تھے اس مقام میں، اس مسئلے میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔ انہی کے ایک فرد کو رسول اللہ نے بھیجا، وہ مسلمان بھی ہو چکا تھا لیکن لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے رسول اللہ نے اس کو بھیجا، کیونکہ اگر ایک مسلمان کو بھیجتے اس کی جان کو خطرہ تھا، بعد میں بھی عرض کیا جائے گا رسول اللہ نے بھیجا تو کیا ہو۔ اور رسول اللہ اپنا قافلہ لے کر جو 1400 لوگوں کا آگے بڑھتے رہے، مقام عصفان پہ آ کر پہنچے تو وہاں پہ آ کے خبر دی کہ قریش نے بھی ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، پورے سب کو، تمام قبیلوں کو آمادہ کیا ہے، اور یہ سب نے مل کے طے کیا ہے کہ محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی سرزمین پر، کعبے کی سرزمین پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، مکے میں کسی بھی طرح سے دخول ممکن نہیں۔ اور آ کر انہوں نے بتایا بنی خزاعہ کے فرد نے کہ بہت زور و شور سے جو جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مقدمۃ الجیش کے طور پر، مقدمۃ الجیش لشکر کا ایک ابتدائی ہوتا ہے لشکر، چھوٹا لشکر جو زیادہ بہادروں کو ہوتا ہے، ان کو پہلے بھیجا جاتا ہے کہ وہ حالات کو بھی خبر رکھیں، اور تھوڑا بہت چھوٹی بہت جھڑپ پیش آئے تو وہ جنگ کر کے اگر بچنا ہو تو اپنے آپ کو بچا کے لے کے آ جائیں۔ تو خالد ابن ولید کے ماتحت 200 سواروں کے ساتھ ایک لشکر روانہ بھی کر دیا مکے والوں، پورا بڑا لشکر بعد میں آنے والا تھا، لیکن 200 لوگوں کو جو ہے خالد ابن ولید وہی ہے کہ جو جنگ احد میں بھی جس نے بہت بڑا حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، جنگ خندق بھی موجود تھا، جنگ بدر میں بھی موجود تھا، اور یہی جنگ صلح حدیبیہ کے بعد آ کر یہ مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اور بعد میں جو ہے پہلے میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کے حق میں کچھ خیانتیں کوتاہیاں تھیں، لیکن بہرحال جنگوں میں بہت بڑا بہادر تھا اور بہت ساری جنگوں میں بڑا کارنامہ انجام دیا، خاص کر روم کی جنگ اور متعدد جنگوں میں، اور بھی جو لوگ رسول اللہ کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا بعض لوگوں نے، اس میں بھی جنگ میں بھیجا گیا۔ تو ان جنگوں میں کافی، چونکہ بہت بہادر انسان تھا، پہلے ہی سے بہادر تھا جنگی اعتبار سے، اس لیے وہ ہر جنگ میں اس کو آگے بڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ قریش بھی جو ہے اس کو آگے بڑھا کر پیش کرتے تھے۔ 200 سواروں کو لے کر اس میں ان میں جو ہے اکرمہ بھی موجود تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، یہ بھی ایک بہرحال ایک جنگجو انسان تھا۔ اور یہ لوگ جو ہے مقام غمیم تک پہنچے، رسول اللہ نے پوچھا کہ کوئی اور راستہ، تو کسی نے وہ راستہ جو مقام عصفان سے اور یہ ذوالحلیفہ سے مکے کی طرف جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے کہ رسول اللہ کو جنوب شرقی کی طرف آنا تھا، لیکن رسول اللہ نے وہ راستہ بدل دیا اور اس راستے کو بدل کر غرب کی طرف تھوڑا گئے، اور مکے کی طرف سیدھے نہیں بلکہ رسول اللہ یہ کہ تاکہ لشکر کا سامنا نہ ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 200 لوگ ادھر 1400 لوگ تھے، رسول اللہ کو 200 لوگ کوئی پرواہ نہیں تھی، 200 لوگ رسول اللہ کے سامنے بالکل ٹک ہی نہیں پاتے، لیکن رسول اللہ اس میں جنگ چاہتے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ چاہتے تھے کسی طرح جنگ کا مرحلہ پیش نہ آئے، لہذا وہ کسی اور راستے پہ آ کے رسول اللہ کے پیچھا کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے راستہ بدل کے کافی آگے بڑھ کر مکے کے بہت ہی قریب، تقریباً مکے کے 24 کلومیٹر قریب پہنچ گئے، اور وہ حدیبیہ کے مقام پہ آگے ٹھہر گئے۔ حدیبیہ جو ہے وہ مکے سے اب یعنی تقریباً 450 کلومیٹر کا راستہ رسول اللہ طے کر کے مدینے سے یہاں تک آئیں۔ اس کو سمجھیں کہ کتنا طولانی راستہ، اور وہ بھی 450 کلومیٹر کا راستہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں کے ذریعے سے اور گھوڑوں کے ذریعے سے تبادلوں پیدل بھی، اس طرح سے یہ راستہ آہستہ آہستہ طے کیا جا رہا تھا۔ تو وہ راستہ جو مکے سے جدہ کی طرف جاتا ہے، ریڈ سی کی طرف جاتا ہے، تو بجائے مکہ جانے کے رسول اللہ نے اپنا راستہ ادھر کر لیا، اور اسی
جدہ اور مکے کے درمیان میں تقریباً تھوڑا مکے سے قریب یہ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ ابھی اس کا نام بدل دیا گیا، کچھ اور نام ہے، وہاں پہ رسول اللہ نے آ کر قیام کیا، وہاں پہ ٹھہر گئے، اور وہ خالد کا لشکر پیچھے رہ گیا۔ بعد میں اس نے دیکھا کہ ایک طرف گرد بہت زیادہ اڑ رہی ہے، بعد میں وہ آیا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ وہاں پر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حدیبیہ پر چونکہ اتنے بڑے لشکر کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کھانا تو بہرحال اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، لیکن پانی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ پانی کی کہیں کمی نہ ہونے پائے، عرب میں اتنی آسانی سے پانی فراہم نہیں تھا۔ وہاں حدیبیہ پر ایک کنواں تھا، ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اور 1400 لوگ تھے، ایک ہی مرتبہ میں ان لوگوں نے پانی نکالا، سارا پانی ختم ہو گیا، یعنی اتنا چشمہ نہیں تھا کہ بہت تیز پانی نکل رہا ہو، لیکن رسول اللہ کی دعا اور رسول اللہ کی برکت سے وہاں پر جب تک رسول اللہ رہے پانی کی کمی نہیں ہونے پائی، اور پانی جو ہے وہ وہاں سے نکلتا رہا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بنی خزاع جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے پیمان کیا تھا، اس کے جو سپہ سالار تھا بدیل ابن ورقہ، اس کے ذریعے سے پیغام باقاعدہ کہلوایا کہ دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ لیکن وہ تو بہرحال نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے، ان کی مشکل تھی، ادھر رسول اللہ کی حکمت عملی تھی، وہ ایک مشکل میں پڑ گئے تھے۔ رسول اللہ کی حکمت عملی پہ غور کریں، بہت ہی اہم مسئلہ یہ، رسول اللہ نے ایسے وقت میں اللہ کے حکم سے عمرے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس میں دونوں صورتوں میں بھی بہت سارے اصحاب اس کو نہیں سمجھتے تھے، دونوں صورتوں میں بہرحال رسول اللہ کی کامیابی تھی۔ اگر وہ عمرہ کرنے دیتے تب بھی رسول اللہ کی کامیابی تھی کہ 1400 لوگ مکے میں داخل ہوتے، ان کا احرام، وہ جو اگر خون ملتے تھے، کعبے کو نجس کرتے تھے، وہ جا کر پاکیزہ انداز سے حج کرتے، اللہ کا نام لیتے، اللہ کی باتیں کرتے، سفید لباس میں احرام پہن کے جب وہاں پہنچتے تو وہ منظر ان کے لیے بہت ہی عجیب ہوتا، اس کو دیکھتے، اللہ کی بندگی کو دیکھتے، اور بہت سارے لوگوں پہ اثر ہوتا۔ یہی چیز مکے لوگوں کو کھٹک رہی تھی کہ یہ آنے نہ پائیں، اگر آئیں گے تو ہمارے بہت سارے لوگ یوں ہی مسلمان ہو جائیں گے، اور ابھی ہے، یعنی حج کا منظر بہت سارے لوگ دیکھ کر، ابھی حج میں تو لوگ نہیں آ پاتے، لیکن بہت سارے غیر مسلم لوگ صرف حج کے مختلف مناظر کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کس طرح سے، کس خلوص کے ساتھ، کس پاکیزگی کے ساتھ، سب ایک رنگ میں، ایک لباس میں، ایک انداز سے آگر کس طرح انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 2 سال پہلے ہمارا حج پہ جانا ہوا تھا، اس سے پہلے حج ہو چکا تھا، لیکن پھر 2 سال پہلے اس کے بعد ہمیں اپنے ہندوستان میں ایک مرکز پہ جانا ہوا، یہاں پر جو یہاں ہمارے ہندو بھائیوں کا مرکز ہے بنارس میں، گنگا ندی کے کنارے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مقدس مانتا ہے تو ہم جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مقدس مانے، لیکن ہمیں تھوڑا چونکہ حج سے آئے ہوئے تھے، ہم نے فرق دیکھا کہ کتنا فرق ہے، کتنی گندگی، نام تو بہت نعرے لگائے جاتے ہیں، صفائی اور گنگا کی صفائی اور شہر کی صفائی اور نہیں معلوم کیا کیا، لیکن اس حد تک گندگی تھی۔ کم سے کم اپنی مقدس جگہوں کو صاف کرو تاکہ صفائی کے کلچر پیدا ہو، اس پورے ملک کو صفائی کے کلچر کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر جیسے لکھنؤ جیسے شہر میں جن گلیوں سے گزرے ہیں، اس قدر گندگی، اس طرح کی کثافت، یہ انسان کو برداشت نہیں ہوتا واقعی۔ البتہ بعض شہر ہیں ہندوستان میں، بعض جگہوں پہ جانا ہوا جہاں پہ صفائی تھی، اچھی صفائی تھی، اندور تھا، نہیں معلوم دہرادون، یا بعض ساؤتھ انڈیا کے بہت سارے شہر ہیں جہاں کچھ نسبتاً بہتر صفائی ہے، لیکن یہ گندگی واقعاً ایک اتنے بڑے ملک کے لیے شایان شان نہیں۔ لیکن مجھے بہت تعجب ہوا، چونکہ ہم تازہ حج سے پلٹے تھے، وہاں وہ کعبے کی وہ معنویت، وہ اسپریچولیٹی، وہ انسانوں کی عبادت، وہ انسانوں کی بندگی، وہ گریہ کرنا، وہ مسجد الحرام میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے انسان کس طرح بیزار و قطار رو رہا ہے، وہ عرفات کے میدان میں گریہ، وہ راتوں رات میں تنہائی میں انسان اٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ 2 بجے رات میں 3 بجے رات میں اٹھ کے جب بھی اسے موقع ملتا ہے اپنے ہوٹلوں سے نکل کر کلومیٹر کئی کلومیٹر کا راستہ طے کر کے پیدل کسی طرح اپنے آپ کو نہایت شوق، نہایت عشق کے ساتھ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ رات بھر انسان بغیر کسی تھکان کے اللہ کے اس گھر کے گرد رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، کبھی طواف کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی دعائیں پڑھتا ہے، اور نہایت ہی عشق کے ساتھ اور نہایت ہی قوت کے ساتھ وہاں پڑھتا ہے۔ اور یہ منظر ہم نے دوسرے جگہوں پہ جا کے دیکھا، نہ کوئی بندگی، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی پاکیزگی، نہ کوئی اسپریچولیٹی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اس منظر کو دیکھ کر جو ہے لوگ، یہ رسول اللہ کی یہ حکمت عملی تھی کہ اگر وہاں پہ جائیں گے لوگ اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 1500-1400 لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے باطل طریقے ہوں گے، یہاں پر یہ دیکھیں گے عبادت کرتے ہوئے، تو لوگوں پر اثر ہوگا۔
اور اگر وہ نہیں جانے دیتے ہیں عمرے کے لیے، روک دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پورے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ یعنی رسول اللہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر حج کرنے دیتے عمرہ تو بھی اسلام کا ایک بہت ہی بڑا اثر ہوگا ان کے اوپر، اور اگر عمرہ نہیں کرنے دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ارے یہ تو عمرہ نہیں کرنے دیتے، یہ تو کعبے تک نہیں آنے دیتے ہیں، یہ تو ابرہہ کے لشکر جیسے لوگ ہو گئے ہیں، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، اور لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کی سمپتھی وہ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بہرحال ایک بڑی حکمت عملی تھی، دونوں صورتوں میں فائدہ تھا۔ یہ اصحاب نہیں سمجھتے تھے بیچارے، ابھی بعد میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کیا مسئلہ پیش آیا۔ اور یہ بات وہ قریش بھی جانتے تھے، رسول اللہ اگر یہاں آگے اپنے اصحاب کے ساتھ، وہ جانتے تھے کہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل اور آگر اپنے انداز سے حج کرے اور اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے لوگ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ پھر دوسری طرف ان کے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ عمرے سے منع کیسے کریں، پوری دنیا میں بدنامی ہو جائے گی، یعنی وہاں پہ پورے عرب میں بدنامی ہو جائے گی، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو انہوں نے آگے بیچ کا راستہ نکالا کہ آپ اس سال نہیں کریں، اس سال تو آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیں۔ اور رسول اللہ کے لیے بھی کافی تھا، جو رسول اللہ اس سال نہیں آتے 6 ہجری میں تو اگلے سال کو بھی نہیں کہتے، وہ کسی طرح بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ مجبور ہے، چونکہ رسول اللہ بالکل مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں، تقریباً حرم میں داخل ہو چکے ہیں، مسجد حرام میں نہیں لیکن حرم کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ لہذا ایک تو بہت سخت منزل ہے کہ وہ لوگ جو اتنی آرزو کے ساتھ 6 سال بعد آئے ہیں مکے کی طرف، ان کو واپس جانا اصحاب کے لیے بہت سخت تھا۔ رسول اللہ جانتے تھے ان کے لیے سخت ہو، لیکن رسول اللہ کو دونوں صورتوں کی صورتحال کی خبر تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ ادھر سے عروہ ابن مسعود جو بہت ہی ہوشیار انسان تھا اور بہت ہی اچھا خطیب تھا، بولنے کے بہت اچھا سلیقہ اس کو معلوم تھا، اس کو بھیجا گیا، وہ نمائندہ بن کے آیا امیر رسول اللہ کے پاس، اور آ کر اس نے دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، اور حالت دیکھنے کے بعد جا کر خبر دی کہ اپنے قریش میں جا کے خبر دی بات چیت کرنے کے بعد کہ ارے وہ تو اس طرح رسول اللہ تو میں نے قصر قیصر کو دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے بہت ساری بادشاہتوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ عزت و احترام تو کسی کا ہے ہی نہیں جو اصحاب میں رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کے جس طرح لوگ احترام کرتے تھے، جس طرح تسلیم تھے کہ رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو رسول اللہ کے وضو کا پانی جو ہے وہ اس کے لیے تبرک اپنے لیے سمجھتے تھے۔ تو تم اس کو معمولی نہ سمجھو، ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں لیکن ان میں جان دینے والے موجود ہیں۔ اس سے بہرحال وہ پریشان ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے کو جا کر بیان کیا۔ آخر میں ابھی تک مسئلہ کچھ حل نہیں ہو رہا تھا، تو رسول اللہ نے پھر جو ہے صلح کا پیغام لے کے پھر اپنے ہی لشکر میں سے کسی کو بھیجنا چاہا۔ پہلے عمر ابن خطاب کو کہا کہ تم جاؤ پیغام لے کے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمارا قبیلہ مضبوط نہیں ہے مکے میں، ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، چونکہ وہاں جان کا بہرحال خطرہ تھا۔ جو بھی جاتا وہاں پر اس کی جان کے لیے خطرہ تھا، تو یہ جناب عمر نے منع کر دیا، رسول اللہ کو معذرت کر لی کہ نہیں، ہم جائیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہمارا کوئی سپورٹ کرنے کے لیے وہاں نہیں آئے گا، لہذا ہم نہیں جا سکتے۔ تو رسول اللہ نے عثمان ابن عفان، یہ جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنے، ان کو بھیجا، وہ گئے، چونکہ ان کے پاس جو ہے ایک بڑا سپورٹ موجود تھا کہ بنی امیہ، پورا بنی امیہ ہی سے تھے، پورا بنی امیہ قبیلہ تھا، یہ معلوم تھا کہ وہ جائیں گے وہاں پہ قتل نہیں کیے جائیں گے، جو پورا قبیلہ ہی ان کا، ابو سفیان کا قبیلہ جو ہے وہ خود عثمان ابن عفان کا قبیلہ تھا۔ لیکن جب وہاں پہ رسول اللہ کا پیغام لے گئے کہ بھئی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، تو وہاں پر ان کے اونٹ کو پکڑ لیا ان لوگوں نے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، عثمان ابن عفان کو گرفتار۔ ادھر خبر آئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، جناب عثمان کو قتل کر دیا۔ اس سے اصحاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب تو ضرور قصاص لینا ہے، اب تو ضرور جنگ کرنا ہے، اب تو ضرور ان کو سبق سکھانا، لیکن بعد میں خبر آئی کہ نہیں، قتل نہیں کیا گیا ہے، صرف جو ہے گرفتار کیا گیا اور اونٹ کو لے لیا گیا ہے۔ پھر وہاں پہ رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، تھوڑا سا انتشار کی حالت پیدا ہو گئی تھی، تو رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر رسول اللہ نے سب سے بیعت لی۔ یہ واقعہ بھی یہاں پر قرآن میں سورہ فتح ہی میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے سب کو، اس کو جو ہے بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسری مرتبہ بیعت لی رسول اللہ نے، چونکہ بعد میں حالات رسول اللہ کو معلوم تھے کہ کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں اور لوگوں کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے کہ ممکن ہے کہ لوگوں کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا، ایک تو شروع میں ہے کہ
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے سب کے اوپر ہے۔ یہ وہاں پہ شروع میں ذکر ہوا تھا کلی طور پر رسول اللہ بیعت کے بارے میں رسول اللہ کی، اور بعد میں ذکر ہوا ہے کہ تحت الشجرہ جو ہے وہ بیعت جو کی گئی ہے وہ اللہ کے نزدیک جو بہت ہی عظیم الشان۔ رسول اللہ نے اس طرح سے سورہ فتح میں یہ واقعہ ذکر ہے، رسول اللہ نے ان سے سب سے دوبارہ بیعت لی اور بیعت رضوان قرار پائی۔ پھر قریش نے جو ہے دیکھا کہ رسول اللہ واپس نہیں جا رہے ہیں، رسول اللہ حدیبیہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، قریش کی بھی جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ آ کر جا کے اس نے عمرو بن مسعود نے جو بیان کیا ہے کہ وہ آ کر رسول اللہ سے جنگ کرنے کی، وہ بہت سارے تجربے ہو چکے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس کے بعد اور بعض سارے بعض غزوے کا تجربہ ہو چکا تھا، لہذا ان کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ آ کر رسول اللہ کے ساتھ وہ جنگ کریں۔ لہذا قریش نے سہیل ابن عمرو کو اپنی طرف سے بھیجا کہ جا کر معاملے کو کسی طرح حل کرے۔ سہیل ابن عمرو بہت ہی ہوشیار انسان تھا، بہت ہی چالاک انسان تھا۔ وہ آیا رسول اللہ کے پاس اور صلح کرنے کی بات رکھی۔ رسول اللہ تو چاہتے ہی تھے صلح، اور رسول اللہ ایک طولانی صلح چاہتے تھے۔ رسول اللہ بھی چاہتے تھے جنگ رکے، جنگ ختم ہو، تاکہ صلح کے ذریعے سے رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک زیادہ پہنچے۔ اسی لیے یہ واقعہ صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ماجرا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس نے آگے صلح کے شرائط رکھے اور ساری شرائط پر گفتگو ہوئی، اور یہ ہوا کہ اس سال واپس چلے جائیں، اب یہ صلح کے شرائط پڑھتے ہیں، اب اگلے سال آئیں، اور دیگر تمام شرائط بھی طے ہوئے، اور اس میں سب پہ جب اتفاق ہو گیا تو یہ ہوا کہ اس کو لکھا جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ جو ہے صلح کے شرائط لکھے، معاف کیجیے گا۔ تو امیر المومنین نے پہلے ہی جو ہے ظاہر کسی چیز کا آغاز کرنے کے لیے ضروری کہ بسم اللہ سے ہوتا ہے، امیر المومنین نے اسلامی قانون کے تحت لکھا، اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمرو بگڑ گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ رحمان الرحیم یہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، چونکہ پہلے بھی وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، مکے کے لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے، اللہ کی کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے اور خداؤں کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اللہ کا نام لیتے تھے، باقاعدہ اللہ کا نام وہ لیتے تھے۔ خاندان تھا جناب ابراہیم کا، دین حنیف کا یہ اثر تھا۔ بعض قبیلے بہت زیادہ محفوظ تھے، جیسے قبیلہ بنی ہاشم کے بہت سارے لوگ، سبھی نہیں لیکن بہت سارے لوگ۔ بعض لوگ اور بھی محفوظ تھے، وہ بہت بت پرستی نہیں کرتے، اس زمانے میں بعض لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب کوئی چیز لکھی جاتی تھی، کوئی معاملہ ہوتا تھا، کوئی چیز شروع کرنی تھی، تو وہ وہاں پہ مشہور جو جملہ تھا وہ بسمک اللہم، یہ تھا بسمک اللہم، یعنی اے اللہ تیرے نام سے، اے اللہ تیرے نام سے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تم بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، سورہ زمر میں واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ بعد میں اللہ بھول گیا اور صرف ذریعہ ہی ذریعہ رہ گیا۔ یہ خطرہ آج بھی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں بھی ایسی بت پرستی کے انداز سے پہنچ، کوئی بھی عمل اگر اللہ کو بھلا کر کیا جائے تو وہ ایک طرح کی بت پرستی، کوئی بھی عمل، کوئی انسان اسے کتنا مقدس ہی سمجھتا ہو کہ آگے کعبے ہی کو کیوں نہ چوم رہا ہو، لیکن کعبے کو چومے اللہ کو بھلا کر تو یہ کعبے کو بت بنا رہا ہے، اللہ کے گھر کو بت میں تبدیل کر دے گا، جیسے کہ اس زمانے میں کافروں نے اللہ کے گھر کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ خطرہ ابھی ہمارے درمیان میں بہت زیادہ رائج ہے، لوگ بہت سارے اعمال جا کے انجام دیتے ہیں، شب جمعہ میں مختلف موقع پہ جاتے ہیں، اللہ کو بھول کے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، چونکہ جو بھی اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا نام، مجلس، ماتم، جو کچھ بھی ہے، زیارت کرنا، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ تک لے جانے کے لیے۔ اگر اللہ تک لے جا رہا ہے تو سب صحیح مسیر پر ہے، تو پھر صحیح راستے پہ، لیکن اگر اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ سے دور ہو گیا تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے ہی نہیں جو رسول اللہ کے اہل بیت، یہ تمہارے اپنے اہل بیت ہیں، تم نے خود بنایا ہوا ہے، قصے بنائے ہوئے ہیں، کہانیاں بنائی ہیں۔ جو واقعاً رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور جو رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، قرآن، یہ سب کے سب اللہ تک لے جانے کے لیے عزیزو، یہ بنیادی مسئلہ، اس پہ غور کریں۔ اس کے سوا باقی جو ہے واقعاً جو ہے انسان دین کی نافہمی کی وجہ سے بہت گناہ کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابن ملجم وہ تھا جو پورے یمن کا نمائندہ بن کے آیا تھا، پورے یمن سے 100 لوگ انتخاب ہوئے، پھر 50 لوگ انتخاب ہوئے، پھر اس میں سے 12 لوگ انتخاب، 10 لوگ انتخاب ہوئے، 10 لوگوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ابن ملجم کو رکھا گیا تھا کہ وہ سب کا نمائندہ بن کے جائے اور امیر المومنین کی بیعت کرے، لیکن وہ دین کو صحیح نہیں سمجھا تو امیر المومنین کا قاتل بن گیا۔
تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو دین کو صحیح نہیں سمجھے ہوئے تو دین کے نام پر آ کے قتل کیا امیر المومنین کو، شب قدر میں آ کے قتل کیا، شب قدر کے نام پہ آ کر قتل کیا امیر المومنین۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے کام دین کے نام پہ کرتے ہیں، بڑے خلوص ہی سے کرتے ہیں لیکن باطل کرتے ہیں، کیونکہ کوئی عمل اگر انسان کو اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا ہے تو وہ باطل ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے عزیزو۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ آپ لوگ توجہ کریں۔ یہاں پر عرب لوگ بھی جو ہے، مکے کے لوگ مشرکین تھے، وہ بھی کہتے تھے بسمک اللہم، اپنے کسی بھی تحریر میں کہتے تھے بسمک اللہم، لیکن یہاں امیر المومنین نے کیا لکھا؟ امیر المومنین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا نہیں، اس سے میں آشنا نہ ہوں، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، یہ ہٹاؤ اور وہی چیز لکھو جو ہم پہلے لکھتے تھے، بسمک اللہم۔ خوب رسول اللہ نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ بات ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہی ہے، رسول اللہ نے وہی کہا کہ لکھ دو اسے، بسمک اللہم لکھ دے۔ پھر امیر المومنین نے لکھا کہ یہ صلح جو کی جا رہی ہے مکے کے قریش کے درمیان میں، وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ کہا نہیں، محمد رسول اللہ کون؟ اگر محمد کو ہم رسول اللہ مانتے تو ہماری جنگی کیا تھی؟ ہم صلح کرنے کیوں آتے؟ یہ رسول اللہ کاٹو۔ امیر المومنین یہ تو میں نہیں کاٹ سکتا، میں رسول اللہ لکھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ نے خود ہی اپنے ہاتھ میں قلم لے کے رسول اللہ کا لفظ کاٹا، چونکہ رسول اللہ چاہتے تو صلح یہ ہو جائے۔ امیر المومنین نہیں کاٹ سکتے تھے، رسول اللہ کا نام کاٹیں تحریر سے، یہ امیر المومنین نہیں کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ خود اپنے لیے یہ کام انجام دے سکتے تھے، اور رسول اللہ نے وہ نام کاٹ دیا، اور صلح، شرائط صلح لکھے گئے۔ جلدی جلدی میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے وقت تمام ہونے سے پہلے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اس سال انہیں حج یا عمرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مکے میں داخل بھی نہیں ہونا ہے، واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگلے سال آئیں لیکن صرف 3 دن کے لیے آئیں، 3 دن مکے میں قیام کریں اور اپنا عمرہ انجام دیں، معاف کیجیے گا، اپنا عمرہ انجام دیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں، 3 دن سے زیادہ یہاں پہ نہیں ٹھہریں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف ایک تلوار لے کے آئیں، وہ بھی نیام میں رکھ کے، وہ بھی سامان کے اندر لے کے آئیں۔ خوب، یہ ساری شرطیں رسول اللہ نے پہلے ہی پوری کی تھی، اسی وقت بھی رسول اللہ صرف تلوار لے کے آئے تھے، وہ بھی نیام میں لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال خوف زدہ تھے، ہمت ہارے ہوئے لوگ تھے، اس لیے یہ شرطیں رکھی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ مکے سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، چونکہ مکے میں کچھ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان وہاں پہ موجود، مثلا جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے وہ خود ابھی مکے ہی میں موجود تھے، ابھی تک مکے میں موجود تھے۔ یہی صلح حدیبیہ میں رات میں ابو سفیان آ کے دیکھا کہ رسول اللہ نے جہاں قیام کیا، چونکہ مکے سے قریب تھا، 24 کلومیٹر نزدیک، وہ رات میں وہ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آیا، دیکھا دور دور تک صرف روشنی نظر آ رہی، 10,000 لوگ آئے تھے، معاف کیجیے گا 1,500 لوگ آئے تھے، معذرت چاہتا ہوں، یہ واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا نہیں بلکہ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، وہ بعد میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال عباس اور بہت سارے دوسرے مسلمان تھے جو یہاں پر موجود تھے، انہوں نے شرط رکھی کہ مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں، اور اگر کوئی وہاں رکنا چاہے مسلمانوں میں سے یہاں مکے میں تو اسے رکنے بھی دیں، اس کو زبردستی نہیں کریں واپس لے جانے کی، رسول اللہ کو کوئی مشکل نہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ 5ویں شرط تھی، یہ بہت زیادہ سخت تھی اصحاب کے لیے، لیکن اس کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے کا کوئی کافر مدینے چلا جائے مسلمانوں میں تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے کا کوئی مسلمان یہاں پہ آ جائے پورے سال میں بھی تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ اصحاب کو بہت گراں گزرا، یہ بہت دب کے صلح کی جا رہی، یہ کیا بات ہوئی، وہ آئیں ہم ان کو واپس کر دیں اور ہمارا جائے اور ہم واپس نہ کر سکیں۔ لیکن رسول اللہ اس راز کو جانتے تھے، میں ابھی عرض کر دوں اس کا راز تاکہ بعد میں پہنے والا وقت ہوگا، اسی لیے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ اس کا راز یہ تھا عزیزو کہ اگر کوئی مکے کا کافر آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں آگے کیا کرے گا، اس کو ہم رکھ کے کیا کریں گے، آگے دیکھ کے اگر دیکھنا چاہے ایک مرتبہ دیکھ کے چلا جائے گا، ساری حقیقتیں اس کے لیے روشن ہو جائیں گی، ہم اس کو کیوں یہاں کھلائیں پلائیں رکھیں، جیل اس کے لیے انتظام کریں، زندان کا نام۔ لیکن اگر ہمارا کوئی مسلمان وہاں جاتا ہے تو اسلامی زندگی جیے گا، عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، مسلمانوں کے انداز سے زندگی جیے گا، وہ چیز وہاں پہ بہت اہم ہے۔ کسی مسلمان کا وہاں پہ رہنا خود اس کی تبلیغ ہے، اور مسلمان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ وہ جہاں پر ہو وہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ رسول اللہ کو اپنے مسلمانوں پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارا کوئی صحابی اگر جاتا ہے، ممکن ہے کوئی تھوڑا تکلیف بھی ہو، لیکن اس کی زندگی، اس کا طرز زندگی وہاں پر لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ یہ راز جو نہیں سمجھتے تھے۔ 6ٹھی شرط یہ رکھی کہ عرب قبیلوں میں سے جو جس کے ساتھ جا کے چاہے معاہدہ کرے، سب کو آزادی ہے، جو چاہے مسلمان رسول اللہ کے ساتھ کرے، جو چاہے قریش کے ساتھ کرے، کہا ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔
یہ ساری شرطیں رکھی گئیں۔ اب یہ ساری شرطیں سن کے بعض لوگ بہت زیادہ ناراض ہو گئے رسول اللہ کے اوپر۔ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب تو یہ کہنے لگے کہ آ کر ناراضگی کا ظاہر کر دیا، یہاں تک کہنے لگے کہ آپ کے اوپر مجھے بہت شک ہوا، اتنا شک کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بہت ہی عجیب باتیں ہیں کہ بہرحال ایمان کی یہ کمزوریاں تھیں جس کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل پیش آئے، جبکہ اسی لیے رسول اللہ نے تھوڑی دیر پہلے بیعت لی تھی، الگ سے بیعت لی تھی، یعنی رسول اللہ جو بیعت مطلب یعنی جو بھی رسول اللہ کرے اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھے اس راز کو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ صلح ہو چکی ہے، وہ بھی واپس چلے گئے، کہ یہیں پر 70 عدد جانور وہ لے کے آئے تھے قربانی کرنے کے لیے، ان کی نشانی بھی لگا دی گئی تھی کہ اپنی قربانیوں کو یہیں پہ ذبح کر دو، یہیں پہ قربانی دے دو، یہیں پہ اپنے سروں کو تراش لو۔ لیکن رسول اللہ نے کہا، ایک بار کہا، دو بار کہا، لوگوں نے نہیں کیا۔ چونکہ بعض لوگ سوچے شاید ابھی بھی کوئی راستہ نکلے، ابھی چونکہ بہرحال ایک تڑپ تھی، 6 سال تھے مکے نہیں آئے تھے، 450 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے تھے، پھر واپس جانا ایک شرمندگی کی گئے تھے لیکن خالی ہاتھ واپس چلے آئے اور نہیں کر پائے۔ یہ ساری چیزیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، لیکن رسول اللہ کے ذہن میں بہت بڑی چیزیں تھیں، رسول اللہ کے ذہن میں بہت بڑے اس کے اثرات تھے۔ رسول اللہ کو تھوڑا تکلیف بھی پہنچی، رسول اللہ چلے گئے، رسول اللہ کے ساتھ جناب ام سلمہ آئی تھی، تشریف لائی تھی، رسول اللہ اپنے خیمے میں چلے گئے اور پھر رسول اللہ باہر نکلے، رسول اللہ نے خود اپنی قربانی کی، اپنا سر جو ہے تراشا، پھر آ کر دیگر اصحاب نے بھی رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کر اپنی قربانیاں دی اور سر تراشا، اور وہ جو ہے سب واپسی کے لیے وہاں سے ابھی واپسی کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ سورہ نازل ہوا، سورہ فتح، کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس صلح کو اللہ نے فتح مبین، سب سے بڑی فتح قرار دیا، اور فتح کی وجہ یہ تھی کہ اس صلح کے اثرات بہت زیادہ ہوئے۔ اس صلح کے بعد ایک تو سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ مکے کے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، مدینے کے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ وہ الگ مسئلہ تھا، پکڑے جانے پہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن تجارتی سفر شروع ہو گیا، آگے وہ کئی دنوں تک مدینے میں ٹھہرتے تھے، مدینے میں آگے ٹھہر کے دیکھتے تھے مسلمانوں کی عبادت، مسلمانوں کی نمازیں، مسلمانوں کا رہن سہن۔ وہ لوگ مکے کے جاہل لوگ اتنا تبدیل ہو گئے تھے، اتنا بلند ہو گئے تھے، اتنا مخلص ہو چکے تھے، اتنا پاکیزہ ہو چکے تھے، ان کا رہن سہن، ان کا آداب و اطوار، ان کی بات چیت، ان کا طریقہ، ان کی عبادت، یہ سب لوگ آ کر دیکھتے تھے اور دیکھ کر جا کر بیان کرتے تھے۔ ان سب کے اثرات ہو رہے تھے۔ صرف مکے کے لوگ نہیں آتے تھے چونکہ صلح کا وقت تھا، اور 10 سال کے لیے صلح طے تھی کہ 10 سال تک ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنا ہے، تو دور دور کے لوگ آتے تھے، سب مدینے آنے لگے، مدینے سے تجارت شروع ہو گئی۔ اقتصادی فائدہ تو جو ہوا ہی کہ اقتصاد شروع ہو گیا، اکنامیکل فائدہ، لوگوں کے آنا جانا شروع ہو گیا، تجارت شروع ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ بڑا فائدہ جو سماجی اور دینی فائدہ ہوگا، لوگ آ کر رسول اللہ کے دین کو قریب سے دیکھ کر جاتے تھے، مسلمانوں کو قریب سے دیکھ۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ مسلمان اس طرح زندگی جیے کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ ایسا بھی ہے، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں بہت سارے جوان ہیں، بہت سارے پاکیزہ جوان جنہوں نے واقعاً صحیح طریقہ زندگی اپنایا ہوا ہے، بہت ساری خواتین ہیں، اپنے ان کے حجاب، ان کا وقار، ان کے تقدس کو دیکھ کر، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں۔ حتیٰ ان کا کہنا ہے کہ 2050 تک یورپ کی اکثریت مسلمان ہوگی، یعنی واقعاً ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہوگی۔ 2050 تو وہ اپنے اندازوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ابھی تھوڑا ہم زیادہ بہتر مسلمان ہوں، ہم زیادہ بہتر طریقے سے رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا چاہیں، ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا فخر نہ سمجھیں، تو 2050 کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہت پہلے یورپ کی اکثریت مسلمان ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کو پیش کر سکیں تو بہت سارے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف نفرتیں اگل رہے ہوتے ہیں، وہی انشاءاللہ ان کے بچے، ان کی نسلیں بہت جلد مسلمان ہو جائیں گی، واقعاً جو حق کی طرف پلٹنے کو ان کو توفیق ملے گی، اور یہ ہوگا، یہ یقینی ہے۔ اسی سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اتنی اول فول اور جو اتنی بکواس، اتنی مغلظات جو لوگ بک رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ واقعاً گھبرائے ہوئے، چونکہ معلوم ہے کہ جو وہ دین پیش کر رہے ہیں، جو خرافات پیش کر رہے ہیں، اس میں کیا ان کے پاس ہے؟ لوگوں کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے، کچھ ہے نہیں۔ بہت سارے جوان ابھی اپنے مذہب کو چھوڑے جا رہے ہیں، تو وہ آخر میں ان کو ضرورت پڑے گی۔ دین کے بغیر انسان زندگی نہیں جی سکتا، تو بہرحال اس کی جب ضرورت پڑے گی تو ایک ایسے حق مذہب کی طرف آئیں گے جو قرآن کا مذہب ہے، ہمارا اسلام تو نہیں، لیکن رسول اللہ کا اسلام، اصحاب کا اسلام، اہل بیت کا اسلام، امیر المومنین کا اسلام، ائمہ کا اسلام، ابو ذر غفاری و سلمان و مقداد کا اسلام، اس کی طرف پلٹیں گے، تو یہ بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اے میرے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان عظیم بزرگوار کے ذریعے سے پوری بشریت کو ظلم و ستم سے نجات دے۔
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی